رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم بزرگان دین و حاضرین کرام، یہ دنیا چند دن کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے. ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کو باقی رہنا نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنے مخلوق پیدا کی ہے ان سب کو فنا ہونا ہے. ہر چیز کے لیے فنا ہے، کسی کے لیے بقا نہیں ہے. بقا ایک اللہ کی ذات کے لیے. وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں چند دن کے لیے بھیجا اور دنیا کی چیزیں ہمارے ہاتھ میں بطور امانت کی عطا فرمائی. ہم اس دنیا کی چیزوں کے مالک نہیں، ہم امین ہیں، امانت ہے ہمارے پاس. یہاں تک کہ یہ ہمارا اپنا وجود بھی اس دنیا میں ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہمیں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ میرا ہے. میرا بدن، میری جوانی، میری صحت، میرا مکان، میری دکان، میری گاڑی، اس دھوکے میں انسان پڑا ہو، حالانکہ اس کی نہیں ہے. وہ اللہ پاک نے امانت دی ہوئی ہے بطور عارضی چند دن کے لیے کہ اس کو تمہیں چند دن تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، سنبھالو. تم مالک نہیں ہو، مالک میں ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، اے اللہ تو ہی اس ملک کا مالک ہے. کائنات کا مالک کون ہے؟ آپ ہے. جس کو چاہے دے دے یہ ملک، جس سے چاہے چھین. کبھی کسی کا نمبر، کبھی کسی کا نمبر، لیکن ہے ہم دنیا میں عارضی، اور ہمارا اپنا ہر چیز عارضی. دھوکہ کہاں لگتا ہے؟ جب آدمی کہتا ہے میں مالک، میں ہی ہوں. ارے اگر ہم مالک ہوتے تو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی غم پہنچ جائے؟ کون چاہتا ہے؟ پاگل دیوانہ ہوگا. مگر دنیا میں خوشی کے ساتھ غم رکھا ہے. کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بیماری آ جائے مجھے، میں بیمار ہو جاؤں، مگر صحت کے ساتھ بیماری رکھی. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں تنگ دستی آ جائے، مگر فقر، غنا کے ساتھ تنگ دستی رکھی. ہر چیز کے ساتھ اس کا مقابل رکھا ہے. اور ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بطور امانت کی دی ہے. کیوں امانت ہے؟ دیکھو علماء فرماتے امانت میں 3 صفتیں. امانت کے اندر 3 صفتیں بڑی بڑی ہے. پہلا نمبر صفت یہ ہے کہ امانت جس نے رکھوایا ہے
اس کی امانت کو بدلنا جائز نہیں. جو چیز رکھوائی وہی کی وہی چیز رہے. اب ہم کہتے ہیں میرا بدن، کیا شرعاً کسی کو اجازت ہے کہ چوری لے لے اور اپنا یہ ہاتھ کاٹ دے؟ اس کو خودکشی کو کیوں بہت گناہ کبیرہ کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس صحابی کی جنہوں نے خودکشی کی تھی، اور میں تم پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے میدان میں ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا وہ آلہ قتل اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گا اور کہے اسے قتل کرو، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل. تم نے یہ جرم کیوں کیا؟ تو اگر اپنا ہاتھ ہے تو اپنی چیز کو کوئی بہت پوچھ سکتا ہے؟ جو چاہے کر لو. جو ہم عارضی مالک ہے. اگر ایک آدمی عارضی، اللہ کے ہاں تو حساب ہوگا، لیکن دنیا کے قانون میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی اپنے مال کو آگ لگا دے، جمع کر دے، تو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کیوں جگایا تم نے آگ؟ کہ اللہ کے ہاں تو حساب ہوگا کہ بھائی یہ میری نعمت دی تھی کیوں ضائع کی. تو اپنی چیز کی تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. کسی سے آپ کہو یہ تم نے کیوں کیا، وہ کہتے میری چیز ہے. وہ عارضی ظاہری حساب سے. تو اگر ہماری ہے اور ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو پھر یہ خودکشی کی حرام کیوں ہوتی اور گناہ کبیرہ کیوں ہوتا؟ جب اس کا اپنا بدن ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے کر لے. لیکن جائز نہیں ہے، اللہ نے امانت دی ہے. پھر ہاتھ کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی پابندی کیوں ہوتی؟ اپنی چیزیں جیسے چاہے استعمال کر لو. میں بار کی چیز نہیں کہتا ہوں، بار والی تو ہے ہی بات. یہ اپنا بدن جو ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ میری اپنی ہے، جو چاہے دیکھ لوں، جس طرح چاہے دیکھ لوں. نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ علوم کے اندر کہ ایک نگاہ آدمی کی اگر ناجائز کسی پہ پڑ جائے تو 40 دن تک عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے. اور وہ نگاہ جو حرام پڑی ہے، یہ بھی ساتھ لکھا ہے، قیامت کے دن شیشے کا سلائی، شیشہ پگھلایا ہوا ہوتا ہے نا لوہے کا ایک قسم ہے، اس کو جہنم کی آگ میں، اور جہنم کا آگ جانتے ہو، اس دنیا کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنی. اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، اس کو بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. جس نے ناجائز اپنے آنکھ کو استعمال کیا، قیامت کے میدان میں اللہ کی یہاں جہنم میں یا قیامت میں اس کو سیسا، جہنم کی سلائی جو ہے لوہے کی سلائی کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں، وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور اس کی آنکھوں میں لگایا جائے. اللہ کیا بنے گا وہ؟ ایک دن کا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آج دنیا میں ہم کہتے ہیں جو چاہے دیکھ لو، نظارہ ہے. بھائی ہم کو یہ نظارے کی اجازت نہیں. اس لیے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کنٹرول میں رکھو. یہ کیوں فرمایا؟ جو چاہے کر لو؟ نہیں، نہیں، اجازت نہیں ہے.
ناجائز نہیں دیکھ سکتے. پیٹ اپنا ہے، جو چاہے کھا لو. نہیں، حرام کا لقمہ اگر گیا، ایک لقمہ گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آدمی کی 40 دن کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جائے. اور حرام کا لقمہ جا کر پیٹ میں بیماریاں پیدا کرے گا، پریشانیاں پیدا کرے گا، قبر میں جائے گا کیڑوں کی غذا بنے گا. فرمایا وہ جسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جو کہ حرام غذا سے بنا ہو، اس کی قیامت کے دن سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ میں جلے گی. آدمی کہتا ہے جو چاہے کھا لوں، کسی کا مال کھا لوں، جو چاہے کھا لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور اپنے وقت کے بہترین زبردست عالم، زبردست افضل التابعین کا. خط لکھ رہے تھے تو کسی کا قلم لے لیا، کسی سے قلم مانگ لیا عاریۃً خط لکھنے کے لیے، اور قلم جیب میں بھول گئے. انسان ہے، بھول جاتا ہے. خطا اور نسیان تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. شام میں لیا اور مرو وہاں گئے ہوئے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. وہاں یاد آیا اوہو یہ تو میں دوسرے کا قلم لایا. وہاں سینکڑوں میل کا فاصلہ خود طے کیا اور گئے اور اس کو قلم دے دی. ایک قلم خالی معمولی، یہ دوسرے کی چیز ہے. یہ میں نے اجازت تو لی تھی استعمال کے لیے، یہ جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں تھی. اتنا احساس ہوتا تھا اور اللہ کے بندوں کو دوسری کی چیز کا ہمیں کوئی احساس نہیں. یہ تو قیامت میں آدمی کو جواب دینا پڑے گا. جو کچھ کیا ہے اس کا ایک ایک پائے کا حساب آدمی دے گا. اگر آدمی کو یہ احساس ہو جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم. جھگڑے تو اسی پہ آتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں یہ میرا ہے، میرا، وہ کہتے ہیں میرا ہے، اور ہے نہ اس کا نہ اس کا. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر آپ کو امانت میں دی ہے تو آپ سنبھالو. آپ اس کو دوسرے کو نہیں دے سکتے بغیر اجازت، بدل نہیں سکتے. اور دوسری صفت کیا ہے امانت کی؟ ایک تو آپ امانت کو بدل نہیں سکتے، جیسا ہے ویسے ہی رہے. یہ نہیں کہ ایک اچھی چیز پرانی چیز رکھی ہوئی ہے، امانت دیے کسی نے اور آپ کے پاس اس سے عمدہ چیز آ گئی، آپ نے کہا چلو اس کو بدل لو یار، عمدہ چیز دیتا ہوں. نہیں، اجازت نہیں. وہی امانت دینا لوٹانا پڑے گا. دوسری صفت امانت کی کیا ہے کہ آدمی اس میں اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، کسی کی امانت استعمال نہیں کر سکتا جب تک اس کی اجازت نہ لے لے. استعمال کرے گا وہ ذمے پہ قرض ہو جائے گی. اب قرض اور امانت میں فرق کیا ہے؟ اگر آدمی کا قرض لیا ہوا مال تباہ ہو جائے، کوئی آسمانی آفت کچھ بھی آ جائے، آسمانی آفت آ جائے، کوئی چیز آ جائے، لیکن جو قرض دیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو اس کی چیز مال پہ آیا، اس نے تو قرض دیا ہوا. اور امانت ہوگی اور خدا نخواستہ اس کا قصور نہیں ہے، آسمانی آفت آ گئی تو اس کو واپس نہیں کرنا پڑے. یہ تو بیچارہ اس نے حفاظت کی لیکن غیب سے کوئی امانت، کوئی آفت آ گئی وہ ختم ہو گئی. کتنا بڑا فرق. یہ ہاتھ ہمارا
امانت ہے، ہمیں اجازت نہیں جیسے چاہے خرچ کرو، جس کو چاہے دیکھو اور بدل دو۔ ابھی تک ہمارے علماء نے فتویٰ نہیں دیا، یہ گردے جو بدل دیتے ہیں یہ باہر کے علماء کا فتویٰ، کیونکہ گردہ اپنا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ عضو اپنا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا امانت ہے۔ تو امانت کے اندر دوسری صفت کیا ہے کہ اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، اپنے اختیار سے بدل نہیں سکتے اور اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم تو جو چاہے کریں، اور میں نے عرض کیا اگر امانت کو استعمال کیے تو امانت سے قرض بن جائے گا، اور پھر اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب الگ اور اس کے مالک کو جواب الگ۔ جب تک اجازت نہ لے، اجازت لے لیا پھر اب امانت نہیں رہے گی، اب قرض ہو جائے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ جس وقت وہ مانگے دے دو، تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے امانت رکھی ہے وہ جس وقت مانگے آپ کو دینا پڑے گا، روکنے کی ایک منٹ اجازت نہیں، میری ٹھہر جاؤ ذرا، میں آرام سے ہو جاؤں، میری کی حالت ٹھیک ہو جائے میں دے دیتا ہوں، نہیں، امانت ہے۔ تو اللہ کا یہ بدن ہمارا جو ہے ہم اللہ کے دیے امانت ہے، جب حکم آ جائے ہم واپس کر دیں۔ کہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت، بڑی اس کے دل میں اس کے ساتھ تعلق۔ اب وہ بیمار ہو گئی، یہ سفر پہ چلا گیا، جب واپس آیا تو اس نے پوچھا وہ بچی کا کہ حال کیا ہے، بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ تکا تکایا ہوا آیا ہے، اب اس کو ذرا آرام کرنے دو، صبح اس کو بتا دیں گے۔ اس نے آرام کیا، بیوی سے صحبت کی، صبح اس سمجھدار بیوی نے ساویہ تھی، اس سے کہا یہ ایک بات تو بتاؤ، اگر آپ کو کوئی امانت دے دے اور آپ سے کہے لینے آ جائے پھر تو آپ اس کو دو گے یا روکو گے؟ کہا نہیں ہم تو دیں گے، روکنے کا تو ہمیں حق نہیں ہے۔ تو اس بیوی نے کیا کہا عقل مندی سے، کتنا ہوشیار بیوی، اس لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا سب تھوڑی دیر کی فائدے اٹھانے کی متاع، تھوڑی دیر کا سامان، اور اس میں بہترین متاع کیا ہے؟ نیک صالح عورت، سمجھدار، عقلمند، نیک صالح، کیونکہ وہ آدمی کی سکون قلب کا ذریعہ بنتی ہے، دل کو اطمینان دلانے کا ذریعہ بنتی ہے، نہیں تو وبال مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نکاح ماذا، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ آدمی شادی کرتا ہے خوش ہوتا ہے، حضرت نے کیسی عجیب تعریف فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرم اللہ وجہ، بڑے فیصلے کرنے والے امام الاولیاء اس کو کہا جاتا ہے، یہ جتنے سلسلے ہیں نا یہ سوائے نقش بندیے کے اس کو سلسلہ عالیہ بولتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، یہ باقی 3 سلسلے 4 سلسلے قادریہ، چشتیہ، اویسیہ، سروردیہ، یہ سب حضرت علی رضی اللہ امام الاولیاء۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واقضاہم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا حضرت علی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے لولا علی لہلک عمر،
اگر میرے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تو میں تو کئی فیصلوں میں ہلاک ہو جاتا. بہترین فیصلہ کرنے والا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا النکاح ماذا، آدمی خوش ہوتا ہے نکاح. انہوں نے کیا جواب میں دیا؟ جواب فرمایا سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے، بس ایک مہینے تک آدمی خوش رہے. چلو میری شادی ہو گئی، چلو میں بیوی کا شوہر ہو گیا، میں اب صاحب حیثیت ہو گیا. تو اس پھر پوچھا ثم ماذا، میرا مقصد یہ نہیں کہ شادی مت کرو، کہیں شادی سے رک جاؤ، نہیں، یہ تو سنت ہے، میرے محبوب کی سنت ہے. فرمایا وہ آدمی ادھورا ہے، ادھورا، جس کی شادی نہیں ہوئی، آدھا آدمی. دوسرے حدیث میں فرمایا آدھا ایمان تیرا اس سے پکا ہو گیا، فاتقوا اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھا ایمان سنبھالو، خود ڈرو اللہ سے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. ثم ماذا، ایک مہینے کی خوشی پھر کیا ہے؟ فرمایا غموم و دہر، سرور و شہر، پھر فرمایا غموم و دہر، یہ ساری زندگی کا غم ہے. اس کے یہ لاؤ وہ لاؤ، اس کے لیے گھر بناؤ، اس کے لیے وہ بناؤ. ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ قصور و زہر، کمر کا ٹوٹ جانا، کمر ٹھیڑی ہو جائے. پھر پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ کہا دخول قبر، قبر میں تجھے پہنچا دیں. تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، واقعہ لکھا ہے عجیب، اس دنیا کی حقیقت ہے. ایک آدمی مسجد میں مٹی میں پڑا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، سر پہ ٹوپی نہیں، اور مسجد میں تو جوتے بھی نہیں ہوتے، اور مٹی میں پڑا ہوا، پر بیچارے کے کپڑے گرد آلود. اس نے اس کو آ کر کہا لے اللہ کے بندے، یہ ننگے سر پڑے ہوئے مٹی میں تمہیں ٹوپی دلوا دوں، آ جاؤ تیرے کو ٹوپی دلوا دوں. حضرت تنویر رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے اپنے مواعظ میں. اس نے کہا یار ٹوپی دلوا دو گے، میرے کپڑے تو میلے کچیلے ہیں، غبار آلود ہے. کہا کپڑے بھی تجھے دلوا دوں گا، صاف کپڑے. اس نے کہا کہ یار کپڑے دلوا دو گے، لیکن اچھے نئے صاف ستھرے کپڑے، میرے پاس تو اچھا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، اب میں اسی مٹی میں پڑا رہتا ہوں، یہ پھر خراب ہو جائیں گے. کہا تجھے کمرہ بنا کے دے دوں گا. اس نے کہا کمرہ بناؤ گے، میں اکیلے کمرے میں رہوں گا، میرا دل نہیں لگے گا. یہاں تو مسجد ہے، سب بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں. ماں ہیچ نہ داریم، غم ہیچ نہ داریم، ماں ہیچ نہ داریم، غم ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم، غم پیش نہ داریم. میں کچھ نہیں رکھتا اور کسی کا غم بھی نہیں رکھتا، نہ صافہ ہے نہ اس کی پیچ و تاب کا غم ہے. تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں جو یہ حالات کیوں آتے، اس دنیا میں حالات آئیں گے، اپنی چیز پہ حالات تو نہیں ہے، وہ تو اپنا ہے. کبھی غم کا حال، کبھی خوشی کا حال. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقل مند، ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں دو عالم گزرے جنہوں نے ان سائنسدان فلسفے والوں کو جواب دیا اور ان کا علاج کیا. اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا. ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام غزالی. اور یہ استاد صاحب مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عقل اگر کہیں کسی بازار میں ملتی تو
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ملی. ہمیں چند دن تک پڑھایا. ہم نے فارسی مستقل نہیں پڑھی. ہم جب بنوی ٹاؤن میں داخل ہوئے اس وقت درجہ دادیہ نہیں تھا، بعد میں شروع ہوا. لیکن استاد صاحب مولانا بدیع الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے زبردست حاضر جواب عجیب حکمت والے. انہوں نے خارجی وقت میں تھوڑی دیر کی بھی پڑھا. گلستان تھوڑا سا پڑھا ہے، فارسی کم پڑھی. تو اس میں قصہ پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا. میں اس میں عرض کرتا ہوں ہر آدمی کا اپنا شوق ہوتا ہے. دکاندار کا شوق کیا ہے؟ ایک دکان سے دو بن جائے. کارخانے والے کا شوق کیا ہے؟ ایک کارخانے سے دو کارخانے بن جائے. عالم کا شوق کیا ہے؟ میرا ایک مدرسہ ہے اس سے دو مدرسے بن جائے، تین بن جائے، چار بن جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جذبہ بہتر ہے یا بہتر نہیں، لیکن ایک جذبہ بتا رہا ہوں. ہر ایک کا اپنا شوق. اور بادشاہ کا شوق کیا ہے؟ کہ میرا ایک ملک سے دو ملک بن جائے، تین ملک جائے، سارے ملک پہ میں قبضہ کروں، ساری دنیا پہ قبضہ کروں. تو ایک بادشاہ تھا. بادشاہ اس کی فوج ایک علاقے میں لڑتی تھی. ابھی ہمارا انڈیا کا جو جھگڑا کیا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا، کشمیر ہمارا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا. یہ جھگڑا یہ جگہ زمین پہ بادشاہوں کی جھگڑے ہوتے ہیں ملکوں پہ، حکومتوں پہ. تو اس بادشاہ کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ یہ ملک، یہ علاقہ بھی مجھے مل جائے. ہر آدمی وہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے غریب آدمی کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر کا سامان بدلتا ہے. یہ سامان کبھی ادھر رکھ دیا، کبھی اس کو ادھر رکھ دیا. امیر آدمی گھر بدلتا ہے. آج اس گھر میں ہے، کل اس گھر میں، یہ بیچ کے دوسرا گھر لے. کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے نہیں کچھ. یہ گھر کا سامان بدلتا رہتا ہے، وہ مکان بدلتا رہتا ہے. چھوٹا گھر سے بڑا گھر لے لیا، بڑے سے بنگلہ لے لیا، بنگلے سے جا کے بڑے علاقے میں جگہ لے لی. تو بادشاہ سلامت میں علاقے کی فتح کرنے کا ایک جذبہ اس کے دماغ میں، یہ فتح ہو جائے، یہ علاقہ مجھے مل جائے. ساری زندگی اللہ کی شان. یہ دنیا کہتے ہیں نا ادھوری دنیا، یہاں تمنا پوری نہیں ہوئی، کوئی تمنا نہیں. جائے گا آدمی ادھوری. لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کو، بنی آدم کے پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی کوئی خواہش دنیا میں پوری، الا التراب، مگر قبر کی مٹی. قبر میں جائے گا ساری تمنائیں ختم. سکندر ذوالقرنین کی قبر بھی کہتے لکھا ہوا، ایک جماعت آئی تھی یہاں بات کر رہی تھی کہ ہم گئے قبر میں، اس کے سرانے پہ تختہ لکھا ہوا تھا یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی، مگر اس کا پیٹ نہیں مرا. اور آج قبر کی 6 فٹ 7 فٹ کی مٹی نے اس کی قبر دل کو بھر دیا، پیٹ کو بھر دیا. تو دنیا سے پیٹ بھرتا نہیں ہے. ہاں جس کو خدا توبہ کی توفیق دے دے اپنے طرف رجوع کر. تو اس بادشاہ کے دل میں یہ تھا یہ علاقہ فتح ہو جائے، ساری زندگی اسی تمنا میں. موت کا وقت تھا، بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا. کسی نے آ کے خبر دے دی کہ بادشاہ سلامت، وہ آپ کا مبارک ہو، آپ کا وہ جو علاقہ آپ چاہتے تھے فتح ہو گیا. اب یہ تو جا رہا ہے دنیا سے. اگر یہ موت کا پتہ ہوتا نا، یہ موت سامنے، تو یہ دنیا کے سارے خواہشات ختم. اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کیا کہا؟ دری امید بسر شد دریغ عمر عزیز، کہ آنچ در دل مست فروغ باد آیا. ساری زندگی اس امید پہ گزر گئی
کہ دل میں ایک تمنا ہے کاش یہ تمنا پوری ہو جائے، یہ اللہ کا فتح ہو جائے، وہ ایک تمنا تھی اس کی. امید بست برایت ولی چی فائدہ زان کی. کہتے امید تو پوری ہو گئی لیکن اب فائدہ کیا ہے؟ امید نے اس کی عمر عزیز باز آیت. اب امید نہیں ہے کہ میرا عمر واپس آ جائے، میں تو جا رہا ہوں، اب اللہ کا فتح ہو جائے یا جو بھی ہو جائے مجھے کیا ہے. تو آگے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں، خیر کن فلا و غنیمت شمار عمر. اے فلانے تو نیکی کر لے، آخرت کے لیے کمائی کر لے اور اس زندگی کو غنیمت جان لے. زا بیشتر کی بانگ برایت فلاں نہ مان. اس سے پہلے کہ اعلان ہو جائے فلاں تو دنیا سے چلا گیا. ہمارے یہاں اعلان نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے محلوں میں، لیکن دیہاتوں میں اعلان ہوتا ہے. ہم تبلیغ میں جاتے تھے نا، تو جس کا انتقال ہو جائے تو آ جاتا ہے مسجد میں، اور لاؤڈ اسپیکر مؤذن صاحب سے چابی لے کے لاؤڈ اسپیکر کھول کے کیا کہتے تھا، قضائے الہی سے آج فلاں کا دنیا سے انتقال ہو گیا. یہ انتقال کا لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مرا نہیں ہے، اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا. تو انتقال کا اعلان ہو جاتا ہے، چلو فلاں وقت جنازہ ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، فانی. جہاں ہے برادر نماند بکس. شیخ سعدی کا یہ شعر بڑا پیارا ہے. ہم عرفات میں تھے، مولانا اسد صاحب جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، بڑے اللہ والے تھے. ایک آدمی آیا کہ حضرت میری کاپی میں آپ کچھ اپنے ہاتھ سے کوئی تحریر فرما دیں. تو حضرت نے اس کو یہ شعر لکھ دیا، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندو بس. مکن تک یا بر ملک دنیا و پش، کہ بسیار کسٹو تو پرورد خوش. اے میرے بھائی، جہاں اے برادر نماند بکس، کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے. یہ شعر اس کو لے نیچے اپنا دستخط کیا، یہ میں نے پڑھا، میں دیکھ رہا تھا. میرے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے. اللہ والوں کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز، دل اندر جہاں فری بندوبست. دل دنیا میں اللہ کے ساتھ لگاؤ. مکن تک یا بر ملک دنیا و دنیا کے ملک پہ تم بھروسہ مت کرو، اس پہ اعتماد مت بیٹھاؤ کہ بسیار کستو تو پرورد خوش. تیرے جیسے بہت آدمیوں کو اس نے پالا ہے پھر مار ڈالا. تو میرے دوست بزرگوں، میں نے بات یہاں سے چلائی، کل من علیہا فان، ہم سب کو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اب ہم نے جب جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ آخرت میں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال. یہ بات سمجھنے کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے. تھوڑا سا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا کھویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے اور ہمیں اپنے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو، دونوں ہونٹ ملا لو، سانس کو ناک سے لو. دل کے اندر جو الٹے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذکر مبارک کی انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے سینے مبارک اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگان دین کی توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ